السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کے کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمایا اور اس سورے میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمایا ہے۔ اس سورے کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ ناظرین، قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ ناظرین، شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگ کی عمریں دکھائی گئیں، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کے آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات کو قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادت کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسرے نفل عبادات کیے جائیں اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا کرنے کو سکھایا ہے۔ ناظرین، شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ بتلائے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں بھی تاقرات انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ تحقیق کے ہر طرح کی خیر سے محروم رہا۔